السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈ ٹو لیڈ ٹوورڈز برائٹ فیوچر میں ایک مرتبہ پھر آپ کا استقبال ہے۔ آج جو ٹاپک ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے صحیح عادات کی جمع، پریزنٹڈ بائی دیشمکھ ابرار فیصل۔ صحیح عادات کی جمع کے کچھ اصول ہیں۔ چند اصولوں کو سمجھ لیا جائے تو نہایت آسانی کے ساتھ صحیح عادات کی جمع ہم سیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 1، دونوں بھی عادات مثبت ہوں تب ان کی بغیر علامت والی قیمت کی جمع کر کے حاصل جمع کے آگے مثبت علامت لکھتے ہیں۔ مثالوں کی مدد سے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال نمبر 1، مثبت 5 جمع مثبت 10۔ پہلا اصول یہ ہے کہ جن دونوں عادات کی جمع ہو رہی ہے وہ دونوں مثبت عدد ہوں۔ تو یہاں پر 5 بھی مثبت ہے اور 10 بھی مثبت ہے۔ تب ایسی صورت میں کیا کرنا ہے کہ ان کی بغیر علامت والی جو قیمت ہے ان کی جمع کر کے مثبت علامت اس کے ساتھ لگا دینا ہے۔ یعنی مثبت 5 کی بغیر علامت والی قیمت 5 ہے، مثبت 10 کی علامت اگر ہٹا لے ہم تو 10 بچتا ہے، تو 10 اور 5 کی جمع کر لینا ہے۔ 10 اور 5 کی جمع ہوتے ہیں 15، اور چونکہ دونوں بھی مثبت عدد تھے اس لیے مثبت کی علامت اس کے ساتھ آئے گی۔ مثال نمبر 2، مثبت 20 جمع مثبت 8۔ دونوں بھی عدد مثبت ہے اس لیے ان کے علامت ہٹا کر بغیر علامت والی قیمت یعنی 20 اور 8 کی جمع کرتے ہیں۔ 20 اور 8 28 ہوتے ہیں، اور چونکہ دونوں بھی مثبت عدد تھے اس لیے مثبت کی علامت اس کے ساتھ لگائیں گے۔ مثال نمبر 3 ہے مثبت 100 جمع مثبت 50۔ دونوں بھی عدد مثبت ہے اس لیے 100 اور 50 کی جمع ہوگی 150، اور مثبت کی علامت اس کے ساتھ آئے گی۔ تو پہلا اصول ہم نے یہ دیکھا کہ دونوں عدد اگر مثبت ہوں تو ان کی بغیر علامت والی قیمت کی جمع کرتے ہیں اور مثبت جو جواب آتا ہے اس کے آگے مثبت لگاتے ہیں۔ آئیے اب ہم دوسرا اصول دیکھتے ہیں کیا ہے صحیح عادت کی جمع کا۔ دونوں بھی عادات منفی ہوں تب ان کی بغیر علامت والی قیمت کی جمع کر کے حاصل جمع کے آگے منفی علامت لکھتے ہیں۔ مثالوں کی مدد سے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال نمبر 1 ہے منفی 10 جمع منفی 8۔ منفی 10 اور منفی 8 کی جمع کرنا ہے، دونوں بھی عدد منفی کے ہیں، دونوں علامتیں ایک جیسی ہیں، دونوں منفی کے ہیں اس لیے بغیر علامت والی قیمتوں کی جمع کریں گے، یعنی 10 اور 8 18 ہو گئے، اور دونوں بھی منفی کے تھے اس لیے اس کے ساتھ منفی کی علامت آئے گی۔ سوال نمبر 2، منفی 15 جمع منفی 5۔ دونوں بھی عادات منفی کے ہیں اس لیے 15 اور 5 20 ہوں گے اور منفی کی علامت اس کے ساتھ آئے گی۔ مثال نمبر 3، منفی 100 جمع منفی 50۔ دونوں بھی عادات منفی ہیں اس لیے 100 اور 50 کی جمع ہوگی اور منفی کی علامت اس کے آگے آئے گی۔ اب تیسرا اصول ہم دیکھتے ہیں یہاں پر۔ تیسرا اصول یہ ہے کہ ایک عدد مثبت اور دوسرا عدد منفی ہو تب ان کی بغیر علامت والی قیمت کی تفریق کرتے ہیں اور بغیر علامت والی قیمت میں جو قیمت بڑی ہے اس کی علامت جواب کے آگے لکھتے ہیں۔ مثالوں کی مدد سے ہم اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، منفی 10 جمع مثبت 8۔ 10 منفی کا ہے اور 8 مثبت کا ہے، علامتیں الگ الگ ہو گئی ہیں۔ ہمیں کرنا یہ ہے کہ ایسی صورت میں جبکہ دونوں بھی عادات کی علامت الگ الگ ہو تب ہم بغیر علامت والی قیمتوں کی تفریق کریں گے۔ بڑے عدد میں سے چھوٹا، بغیر علامت والی قیمت میں جو بڑا ہوگا اس میں سے چھوٹا نکالیں گے، چھوٹا عدد نکالیں گے۔ تو یہ منفی 10 کی بغیر علامت والی قیمت 10 ہے اور یہ 8 ہے۔ ہم تفریق کیوں کر رہے ہیں؟ تفریق کرنے کی وجہ یہ ہے کہ دونوں بھی عادات کی علامتیں الگ الگ ہیں، ایک منفی ہے دوسرا مثبت ہے، ایسی صورت میں تفریق ہوتی ہے۔ 10 میں سے 8 گئے بچے 2، اور یہ 10 کے ساتھ منفی کی علامت ہے اس لیے جواب کے ساتھ منفی کی علامت آئے گی۔ مثال نمبر 2، مثبت 5 جمع منفی 20۔ اب یہاں پر بھی 5 مثبت کا ہے اور 20 منفی کا ہے، علامتیں الگ الگ ہو گئی ہے اس لیے بغیر علامت والی قیمت 20 میں سے 5 تفریق کریں گے، 20 میں سے 5 گئے بچے 15، اور 20 کے ساتھ منفی کی علامت تھی اس لیے اس کا جواب منفی آئے گا۔ مثال نمبر 3، منفی 50 جمع مثبت 70۔ علامتیں الگ الگ ہیں دونوں عادات کی اس لیے
70 में से 50 तफरीक करेंगे, 20 आता है और 70 के साथ मुस्बत था, इसलिए जवाब के आगे मुस्बत की अलामत आएगी। मुतफर्रिक मिसालें। सवाल नंबर 1, अब जो तीनों उसूल हमने देखे हैं उन उसूलों को सामने रखिए और इन सवालों को हल कीजिए। -15 जमा मुस्बत 10, दोनों अलामतें एक जैसी हैं, यानी मनफी मनफी है, इसलिए 15 और 10 की जमा होगी, 15 और 10 25 और मनफी की अलामत आएगी। मिसाल नंबर 2, मुस्बत 30 जमा मुस्बत 10, दोनों भी अदद मुस्बत के हैं, इसलिए 30 और 10 40 होंगे और मुस्बत की अलामत आएगी। मिसाल नंबर 3, -9 जमा मुस्बत 12, अलामतें अलग अलग हो गई हैं, इसलिए 12 में से 9 निकालेंगे, बचा 3 और 12 के साथ मुस्बत की अलामत थी, इसलिए जवाब के आगे मुस्बत की अलामत आएगी, यानी मुस्बत 3। सवाल नंबर 4 है मुस्बत 18 जमा मनफी 8, अलामतें अलग अलग हैं, इसलिए 18 में से 8 गए, बचे 10 और 18 के साथ मुस्बत की अलामत थी, इसलिए जवाब के आगे मुस्बत की अलामत आएगी, मुस्बत 10। मिसाल नंबर 5, -11 जमा -9, अलामतें दोनों की एक जैसी हैं, इसलिए 11 और 9 की जमा होगी, 11 और 9 20 और मनफी की अलामत इसके साथ आएगी। अजीज तलबा व तालिबात, इस तरह से सही आदाद की जमा के उसूल हैं और सवालात हल करने का ये तरीका है। जज़ाकल्लाह।